جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید بات کریں گے اس دگڑ دگڑ کو بنتے ہیں. سب سے پہلے اس دگڑ دگڑ کو غور سے دیکھیں. مظاہر علی اکبر نقوی ٹرکوں والا ٹرکوں والا کیوں مشہور تھا؟ یہ جیسے کھوکھا پیٹی ٹرک، یہ لینگویج انڈر ورلڈ کی ہے. جو اپنے ملک سے دھوکہ کرنے والے لوگ، ملکوں کے ساتھ بغیرتیاں کرنے والے لوگ اور رشوتیں کھانے والے لوگ، یہ ان کی لینگویج ہے. یہ ٹرک جو ہے نا، یہ نوٹوں سے بڑے ٹرک ہیں. فیصلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا جن لوگوں نے اس کو. اتنا غلیظ آدمی. اب کچھ عرصہ پہلے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ابھی اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، ان کے بارے میں کھڑا ہو کے بڑا خوش ہو کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گئے. اگر وہ پاگل ہو گئے تو پھر آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اگر آپ کے فیصلے ٹھیک تھے، آپ کو کوئی شرمندگی نہیں تھی، آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آج ایک اور ڈکٹیٹر، سنگین غدار، جس کو عدالت نے سزائے موت دی، اس کی سزا پھر بھی برقرار رہی اس کی بغیرتی کے باوجود، اس کے سارے یہ ٹرک وغیرہ وصول کرنے کے باوجود. مشرف کی سزا پھر بھی برقرار رہی. جو ان کو سیٹ تھے، جو جسٹس جن کو زہر دے دیا گیا، جو جیسے بھی لوگ کہتے ہیں زہر دے دیا گیا، ان کا جو فیصلہ تھا وہ زندہ رہا. سزا ان کی بحال رہی، ان کی اپیل ڈسمس ہو گئی، ان کی پیروی کسی نے نہیں کی. اس شخص نے، یہ جو ٹرکوں والا ہے نقوی، مظاہر علی نقوی ٹرکوں والا، یہ دگڑ اس نے ان کا فیصلہ، تو کیا فیصلہ دور کی بات ہے، عدالت فیصلہ کرنے والی عدالت اڑا کے رکھ دی. اتنا یہ ظالم اور خبیث قسم کا بندہ تھا. اندازہ کرے آپ، عدالت کا فیصلہ نہیں، عدالت ہی اڑا دی. تو آج خود اڑ گیا. لیکن مسئلہ یہ ایک اور ہے، اس کے ساتھ ایک اور دگڑ دگڑ بھی دیکھیں. یہ والا دگڑ دیکھیں، ساتھ والا. اب اس دگڑ دگڑ کی بات یہ ہے کہ اس دگڑ دگڑ کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا، اور اس دگڑ دگڑ نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن اس کا نام کوئی نہیں لے سکتا ابھی تک. لیکن جو مرضی کر رہے، اس دگڑ دگڑ سے یہ پوچھیں کچھ شرم آئی ہے؟ کچھ تھوڑی سی اتنی سی شرم آئی ہے؟ وہ تو سکھا دے کے چلا گیا جس کو تم یہاں تک لے کے آئے تھے. ایک اور دگڑ دگڑ بھی دیکھیں. یہ اصل میں دگڑ دگڑ یہ ہے، ابھی تک یہ دگڑ دگڑ پھنسا ہوا ہے اور پوری دگڑ دگڑی کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو مظاہر علی اکبر نقوی اور ایسے جتنے بھی ججز تھے، ججز بنے ہوئے تھے، جج نہیں تھے، وہ یقین کے جج نہیں تھے، ججز کے سیٹوں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب کے سب، ان کی نانی ہے یہ بندہ، اور ان کے سارے فیصلوں میں یہ ساتھ تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص استعفیٰ دے کے جا رہا ہے اور باقی سارے اس کے ساتھی ہیں ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسی بات ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں، اگر پاکستان کا نظام یہی ہے کہ وہ ثابت ہو کے اس کی اپنی وہ صفائی نہیں دے سکا اور اپنے اس نے سارے جتن کر کے ریزائن کر کے چلا گیا، پھر مجھے یہ بتائیں کہ اب پاکستان کا نظام اگر یہی ہے کہ یہ مراد بھی لے لے، پینشن بھی لے لے اور اس کے کیس بھی ختم ہو جائیں، تو پھر پورے کا پورا نظام لکھ دی لعنت ایسے نظام پہ. پھر یہ پاکستان نہیں چل سکتا. کیوں کہ اس طرح شروع سے ہوتا رہا ہے کہ جو بندہ ریزائن کر دیتا ہے، جس میں سختی آتی ہے، وہ ریزائن کر دیتا ہے، بات ختم، کیس ختم. اس کا کیس چل رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اگر وہ کیس رک گیا اس کے ریزائن کی وجہ سے کہ جی وہ ریزائن دے گا، جی بات ختم. کیوں جی بات کیوں ختم؟ یہ پبلک فنڈز انہوں نے کھائے ہیں، پبلک کے اوپر ڈاکے مارے ہیں انہوں نے، پبلک فنڈز کھائے ہیں، پبلک فنڈ میں خرد برد کی ہے، پبلک کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے قانون کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے خلف کے ساتھ غداری کی ہے. اگر ان کو غداروں کو غداری کی سزا نہیں دینی تو بند کر دیں عدالتیں، یہ ٹوپی ڈرامہ بند کر دیں، یہ آئین کی کتاب کو جلا دیں، یہ سارا ختم کر دیں. یہ کیوں ہم جانے کو دے رہے ہیں؟ لوگوں نے اتنے لوگوں نے کیوں جانے دے دی؟ کیوں اتنے بربادی کر لی؟ اپنی خاندانوں کے خاندان ڈوب گئے، مر گئے، خون ہو گئے، جنگیں لڑ لی ہم نے. وائے؟ کیوں؟ ابھی تک ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، ہمیں منزل نہیں مل رہی. کیوں؟ کب ملے گی منزل؟ جب تک یہ کتے کنویں سے نہیں نکالیں گے کیسے منزل ملے گی؟ جی کیسے ہم پہنچیں گے کنارے پہ؟ ناممکن بات ہے. بہرحال خبر اصل میں یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی ٹرکوں والے نے استعفیٰ دے دیا، اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، اور
اب ہم دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے. اور مشرف کی جو سزا تھی وہ اس نے جو اپنی سزا کے خلاف اپیل کی ہوئی تھی وہ خارج ہو گیا. مطلب یہ کہ سزا اس کی برقرار رہی اور اس کی سزا جو اس کو ہوئی تھی اور اس کی سزا ختم کی گئی تھی جعلی طریقے سے. اس کی سزا دینے والی وہ جو کورٹ تھی اس کو ختم کیا گیا تھا. اس میں سارے یہ مجرم تھے نیچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کو مظاہر علی اکبر نقوی کو یہاں لانے میں یہ سارے مجرم تھے. اس نے جو ملک کے ساتھ کیا اس نے اکیلے نہیں کیا, یہ سب مجرم ہے اس میں. ہمارا نظام پورے کا پورا مجرم ہے اس میں. اگر جزا اور سزا کا کام یہاں پہ شروع نہیں ہو سکتا, آپ لوگ یہاں جزا اور سزا کا کام شروع نہیں کر سکتے, تو یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, بند کر دیں. آج تک میں تو یہ کہتا ہوں, آج تک جتنے لوگوں نے جن پہ کیس بنے انہوں نے صفائی اپنی دینے کی بجائے استعفیٰ دے دیا اور اپنے برات لے کے چلے گئے. سب کی انکوائری دوبارہ کھولی جائے. اب تک جو انہوں نے برات لی سب سے واپس لی جائے. خاص طور پہ جنہوں نے ہماری وردی کی توہین کی. اب مشرف کا جیسے کیس ہے, کیس تو اس کا برقرار ہو گیا نا, اپیل وغیرہ ختم ہو گئی ہے, ڈسمس ہو گئی ہے. کیا ہمارا قانون اتنا نہیں کر سکتا؟ سیٹھ وقار صاحب نے جیسے لکھا تھا کہ یہ سنگین غدار اگر مر بھی جائے تو اس کی لاش کو نکال کر ٹی چوک پر لٹکایا جائے. ٹھیک ہے, یہ مذہبی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, بہت زیادہ وہ کہتے ہیں انتہا پسندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. کم از کم اس کا یونیفارم پکڑیں, اس کو ایک پتلے کو علامتی طور پہ پہنائیں, اس کی قبر کے اوپر رکھیں, علامتی طور پہ سرکاری طور پہ وہاں سے اس پتلے کو اٹھایا جائے اور اس کی سارے راستے بیزتی کی جائے. اس کی وردی کو نوچ کر سے اتارا جائے جیسے کورٹ مارشل میں اتاری جاتی ہے. اس کو ٹی چوک میں اس کے پتلے کو لایا جائے اور اس کے پتلے کو لٹکایا جائے اور لوگ وہاں پہ جا کے تو کریں, اس کو بھی جوتے مارے. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, تاکہ لوگوں کو عبرت ملے. اور اس کے جو پیروکار ہیں, اس کے ہر بندے کے پیروکار, یزید کے پیروکار تھے, اس کے جو پیروکار ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا بعد میں, ان کے تو کیس ہی کھلے ہیں. ان کے تو مشرف کے تو یہ تھا نا دس اینڈ دیٹ, اس میں دس اینڈ دیٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیوں بار کر رہے ہیں؟ وہ اتنا بڑا وہ سان, وہ جو کٹا پالا ہوا تھا باجوا, وہ اتنا جسا لے کے, اس کا جسا کس دن کام, اس کو صحیح لٹکانے میں مسئلہ تو اس کو مزہ تو اس کو آئے گا جس نے پاکستان کو مہنگائی میں, بے روزگاری میں اور یہ ساری جتنی آج مصیبتیں پڑی ہیں اس کے اندر دھکیلنے والا وہ باجوا ہے, اور ساتھ اس کے فیض امید ہے. قانون چلتا ہے, چل پڑتا ہے, بڑا بہترین سکون دیتا ہے سب کو. لوگ اشش کرتے ہیں, لیکن جو ہی وردی آگے سے نظر آتی ہے قانون کی ایسی چیخیں نکلتی ہیں, ایسی قانون دوڑ لگاتا ہے دم دبا کے, پکڑا ہی نہیں جاتا. کدھر کو جائیں, کس کو سنائیں جا کے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اور کب تک؟ یہ کتے بلے پی ٹی آئی کے جو گالیاں نکال رہے ہیں نا, یہ جو 9 مئی کے غدار آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں نا, ان حرکتوں کے ویسے نکال رہے ہیں. ورنہ ان کی جرت, یہ ایک لفظ نکالیں اس کے اندر سے گھس کے نکل جائیں سارے لوگ, ان لوگوں کے. یہ آپ کے بچے ہیں, انڈے بھی آپ کے ہیں, بچے بھی آپ کے ہیں, اور انڈوں سے نکالنے والے بھی آپ, ان کا دھوکے پوچو پوچو کرنے والے بھی آپ, ایک پیج بھی بنانے والے آپ. یہ سارا کچھ آپ کا کیا در ہے. لیکن یہ باتیں چھوڑیں, پرانی باتیں ہیں, پھر کبھی صحیح. یہ مظاہر علی اکبر نقوی کو کسی صورت مراد نہیں ملنی چاہیے اور اسے کیس نہیں باندھنا چاہیے. اس کا اور اس کا ساتھی, یہ جو سب کنجروں کی, سب یہ دلالوں کی جو ماں بیٹھی ہے ابھی تک, کیا کیوں بیٹھی ہے؟ اجاز اللہ حسن کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو کیوں نہیں اریسٹ کر رہے, اس کو کیوں نہیں اس کے خلاف کیس چلا رہے؟ کب تک کیس چلائیں؟ ان کو سب کو باہر نکالیں. اور میرے دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پھر کسی اور سٹوری میں ملیں گے. اللہ حافظ.